بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے دوستو، آپ تمام یوٹیوب ہمارے جو چینل میں حسن کیلیگرافی میں ویڈیوز خوش خطی کی دیکھ رہے ہیں، آج ہم اس میں پین کے اسباق شروع کر رہے ہیں اردو کے۔ آپ توجہ سے دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کی لکھائی میں طلباء کے لیے خصوصی طور پر فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کو آج ہم پین کے اسباق میں اردو کے پہلے تو 4 لائنوں کے طریقے سے اور کٹ والے پین تھے، اس میں آپ دیکھیں غور سے کہ پین کو ہلکا سا کٹ دیا ہوا ہے۔ آپ عام پین سے بھی لکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں آپ توجہ سے کہ ہلکا سا کٹ آپ دے سکتے ہیں پلاس وغیرہ یا کٹر سے۔ پھر یہ آپ دیکھیں کہ اس سے لکھائی شروع میں آپ بالکل صحیح اور بہترین کر سکتے ہیں۔ 4 لائنوں میں یہ دیکھیں سیکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ تھوڑا سا سائز آپ کو جب کنٹرول میں آ جاتا ہے، پھر اردو کے دستے پر بھی آپ صحیح لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز غور سے دیکھیں کہ مارکر سے الف کا سائز 2 لائنوں سے تھوڑا سا بڑا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ بے کا سائز 2 لائنوں کے اندر رکھیں، نچلے آخری لائن پر ہر لفظ کو اور ہر حرف کو لکھنا ہے۔ اور یہ کاف ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے لمبے حروف میں شامل ہے، تقریباً 3 لائنوں سے تھوڑا سا بڑا۔ یہ غور سے دیکھیں کہ اب الف، بے اور کاف پوری اردو انہی 3 سائز میں آپ غور سے دیکھیں۔ جب آپ الف سائز سے لکھ لیتے ہیں تو اس کے برابر آپ نے گولائی تقریباً ساری کور کرنی ہے، یہ برابر رکھنی ہے۔ ہر گولائی ہمارے الف کے سائز میں رہے گی۔ سین کی گولائی دیکھیں، یہ الف کے برابر سائز میں۔ اور یہ صاد کی سب سے اہم چیز یہی سائز ہے جو آپ اردو میں سیکھ رہے ہیں کہ کون سا لفظ کس کے برابر ہے۔ پورے حروف کچھ الف کے برابر، کچھ بے کے اور کچھ کاف کے برابر ہوں گے۔ صاد کے ساتھ آپ نے غور سے دیکھیں کہ توئے ہے، اس میں الف شامل ہے تو یہ چھوٹی آنکھ صاد کی طرح ملا کر لکھیں۔ توئے کے ساتھ آپ نے گولائی میں جو کاف ہے 2 نقط والا، تو یہ بھی آپ دیکھیں الف کے برابر۔ اسی طرح جیم اور عین ہے، یہ بھی آپ نے الف کے برابر سائز میں رکھنا ہے۔ اور آخر میں دیکھیں کہ چھوٹی یہ ہے، یہ تقریباً 1 یا 2 پیج آپ نے پریکٹس میں اسی سائز کے حوالے سے الف کے برابر لکھ دینے۔ یہ آپ کا صفحہ نمبر 1 ہے۔ میں آپ نے بے کے برابر کے سائز کور کرنے ہیں۔ یہ بے آپ کا 2 لائنوں کے اندر ہے۔ یہ آپ کا جو صفحہ نمبر 2 کی پریکٹس ہے، اس میں غور سے دیکھیں۔ جب بے پہ تے یہ سارے حروف اور رے کی شکل، رے بے کی طرح سٹارٹ کرتے ہوئے آپ نے لکھا، پھر ماد کی شکل ہے یہ بھی، اور دال ڈال دال وغیرہ یہ دیکھیں۔ اور ہے کی گولائی 1 آنکھ والا اور 2 آنکھوں والا ہے، یہ سارے آپ نے لائنوں میں برابر سائز میں لکھنے ہیں۔ اور اس کے برابر بڑی یہ، بلکہ وا اور فے بھی، یہ بھی آپ دیکھیں کہ لائن کے آخری حصے میں، یعنی کہ بالکل آخری لائن پر لکھیں۔ اور بڑی یہ دیکھیں، یہ صفحے نمبر 2 کے جو تھوڑی سی پریکٹس ہے آپ کی، اس کے کچھ الفاظ بنا لیں، جیسے روزہ، درود۔ اس میں یہ سائز آپ کنٹرول سیکھ رہے ہیں کہ 2 لائنوں کے اندر یہ حروف سائز میں برابر ہیں۔ آپ کٹ والا پین ضروری نہیں کہ استعمال کریں، آپ عام پین بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ عام پین سے تھوڑا سا مارکر کا کیا کہتے ہیں پین کے سائز کا فرق رہے گا، معمولی سا سائز بالکل وہی رہے گا۔ یہ دیکھیں اب الف، بے اور کاف یہ آپ کے سامنے عام پین سے، اب کوئی بھی لفظ آپ انہی میں سے ملا کر لکھ دیں۔ یہ 4 لائنوں کے دستے میں آپ کی شروع کے اسباق تھوڑے سے لکھ لیں، پھر ہم 1 لائن والے دستے پر آ جائیں گے جو ہمارے لیے روانی سے پیراگراف یا فقرے لکھنے کے کام آئے گا۔ یہ آپ نے صفحہ نمبر 3 میں تھوڑی سی پریکٹس کر لی ان کے حروف کی، اور صفحہ نمبر 4 میں آپ سب سے بڑے حروف جو کاف کے برابر ہیں وہ دیکھیں کہ کاف جتنا ہے اس کی سائز کے مطابق
کاف گاف اور لام یہ 3 لائنوں سے تھوڑا سا بڑا یا 3 لائنوں میں کر لیں، اور یہ سین کی جو ایک کشش والا سین کہلاتا ہے، اس کی گولائی تقریباً 2 لائنوں میں رکھنی ہے، اور پھر میم ہے، میم لائن سے تھوڑا سا نیچے بھی لے جائیں۔ یہ صفحہ نمبر 4 کے پریکٹس میں آپ نے تھوڑے سے ان کے لفظ بنا لینے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں جتنی آپ توجہ سے یہ چیز کور کریں گے، حروف کے سائز جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، آپ غور سے دیکھیں۔ یہ آپ دیکھیں، اب آپ نے صفحہ نمبر 4 میں ان کے حروف کی پریکٹس کر لینی ہے۔ کے اسباق میں اب ہم جوڑ کے الف کا جوڑ آپ دیکھیں کہ سائز میں الف کے برابر ہی رہے گا۔ غور سے دیکھیں کہ الف کے جوڑ میں جو مارکر کے اسباق سیکھ چکے ہیں، بس سائز کا فرق ہے، جو شکل وہی رہے گی۔ بے الف، جیم الف، ہمیشہ جیم کا سرا ملا کر سین کے دندانے کلیئر کریں، اور سین کی لمبائی بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سواد الف ہے، اور توئے الف، عین وغیرہ یہ الف کے ساتھ، فے کاف، یہ کاف گول، اور لام اور میم وغیرہ یہ دیکھیں الف کے ساتھ۔ اور دوسرے حصے میں آپ نے الف کے جوڑ کے ساتھ کوئی لفظ بنا لینے ہیں تاکہ بامعنی لفظ کی پریکٹس سائز کے حساب سے صحیح سے لکھتے رہیں۔ یہ آپ کے سامنے الف کے جوڑ کی اشکال، جیسے بے کے ساتھ آپ نے الف اور پھر غین باغ بنا دیا، گاف وغیرہ یہ تھوڑے سے سائز میں بڑے ہیں۔ یہ آپ نے الف کا جوڑ اور اسی طرح بے کا جوڑ دیکھیں، بے اپنے سائز میں بالکل آخری حصے میں رہے گی۔ کچھ حروف بے کے تھوڑے سے اوپر جوڑ سے ملتے ہیں، بے پہ تیٹے نون لام کاف، یہ اپنے غور سے دیکھیں کہ یہ ان کی شکل بے کے ساتھ اوپر مل رہی ہے۔ فے کاف بھی اسی طرح ہے، اور نون اور یہ بھی اسی طرح ہے۔ اب بے کے ساتھ آپ جیم کا جوڑ دیکھیں، الف کے سائز کے برابر جیم لکھ کر آپ نے پھر جوڑ کی شکل جیم کی گولائی صحیح سے رکھتے ہوئے، گولائی کو بالکل نہیں بگڑنے دینا، یہ اہم چیز ہے۔ تو گولائی جتنی آپ صحیح سے لکھیں گے، چاہے جیم کی ہو چاہے نون وغیرہ کی، تو لفظ میں یہ آپ کی خوبصورتی برقرار رکھتی ہے۔ جیم کے ساتھ آپ جوڑ کے اشکال دیکھ رہے ہیں، تو یہ 2 جوڑ ہیں، تقریباً انہی کو ہم 3 یا 4 جوڑ بنانا مشکل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، اب سین کے بیچ میں یہ ملا دیا، پس ایک دندانے کا اضافہ، اسی طرح سواد کے بیچ میں بے ملا دیا تو یہ صبح بن گیا، سواد کے بیچ میں لام ملا دیا۔ اب جیم کی سائز بالکل آپ غور سے دیکھیں، 2 لائنوں سے تھوڑی سی بڑی آپ نے۔ اب فے کے بیچ میں تے ملا دیا، ایک لفظ ہے صحیح، وہ آپ پریکٹس کریں، اس میں سواد کی گولائی اوپر سے تھوڑی سی بڑی رکھتے ہوئے نیچے آپ نے ان کو برابر رکھنا ہے۔ اب 4 لائنوں میں جب آپ اردو خوش خطی سیکھ رہے ہیں تو یہ اہم پوائنٹ ہے جو آپ غور سے دیکھیں۔ ویسے تو خطاطی کے اصول میں یہ گولائی نیچے آتی ہے، لیکن ہم جو ایک پوائنٹ آپ کو پہلے سے سکھایا ہوا ہے کہ خوش خطی ہے نا، تو خوش خطی میں جب آپ لائنوں پر ہی دائرے لکھیں گے تو اس میں آپ کی روانی زیادہ بنے گی۔ صرف ہم نے جوڑ میں رے کی شکل اور کیا کہتے ہیں میم، جو 2 حروف ہیں زیادہ اپنے لائن سے نیچے رکھنے ہیں۔ یہ آپ سبق کو جاری رکھتے ہوئے دیکھیں کہ جیم کے جوڑ میں کے بعد آپ دال کا جوڑ دیکھیں، بے کے ساتھ دال، جیم کے ساتھ دال، سین سواد کے ساتھ دال کی شکل، لام اور کاف کے ساتھ میم وغیرہ، یہ دال کی شکل، بے دال کے ساتھ آپ نے کوئی لفظ بنا دیا،
جیسے بدر، خے دال کے ساتھ آپ نے لکھ دیا خدا، سین دال کے ساتھ صدا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح رے کا جوڑ دیکھیں کہ رے میں لفظ غور سے دیکھیں کہ جو رے لائن پر ہے، رے کے اشکال میں کچھ جوڑ میں لائن پر ہوتے ہیں اور کچھ لائن سے نیچے ہوتے ہیں۔ اب یہ رے جیم کے ساتھ اور بے پے تے ٹے جیم چیم اے خے وغیرہ سین لمبائی کے ساتھ جب آپ لکھیں گے تو یہ آپ نے لائن پر ہی رکھنا ہے اس لفظ کو۔ اور لام اور کاف دیکھیں کہ یہ بھی لائن پر ہے، نون اور چھوٹی یہ بھی دیکھ لیں۔ اب جو رے کی شکل لائن سے نیچے آ رہی ہے وہ میم کے ساتھ ہے، یہ تھوڑی سی نیچے رکھیں، یہ چیز اہم ہے، یہ سمجھ لیں۔ میم کے ساتھ اسی طرح توئے زوئے وغیرہ، عین اور غین یہ تھوڑی سی لائن سے نیچے، فے کاف سین سواد وغیرہ اور ہے کی دونوں اشکال لائن سے نیچے رکھیں۔ توجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ رے کے جوڑ کی جو شکل لائن سے نیچے ہے اس کے ساتھ ہم کچھ حروف بنا رہے ہیں بامانی سے، جو رے کی شکل لائن سے نیچے واضح رکھنی ہے۔ تو یہ آپ غور سے دیکھیں، حروف کا سائز بھی تھوڑا سا 4 لائنوں میں سائز سے کور کرتے جائیں، انشاءاللہ یہ اردو کے دستے میں پھر آپ زیادہ آسان اور بہتر طریقے سے لکھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے سین کا جوڑ دیکھنا ہے کہ سین کی جو سائز ہے وہ الف کے برابر ہے، تو جوڑ میں بھی یہی سائز تقریباً برقرار رہے گی۔ غور سے دیکھیں کہ جوڑ میں کچھ حروف شکل چینج کرتے ہیں لیکن سین بالکل چینج نہیں ہو رہا۔ رے کی شکل دیکھیں جوڑ میں تھوڑی چینج، لیکن یہ سین دیکھیں ویسے کا ویسے ہے۔ یہ سین کی 2 اشکال ہیں، جب دونوں اکٹھے لکھیں تو پہلی شکل کو لمبائی دے دیں، باقی دیکھیں تقریباً آخر میں ہر سین چاہے دندانے سے لکھیں چاہے اس کو آپ لمبا بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب سین کے ساتھ آپ دیکھیں کچھ لفظ مزید بنا لیتے ہیں، جیسے سرکس لکھا آپ نے، اب لمبائی کے ساتھ سین کو فے سین فیس لکھا آپ نے، ماچس کوشش، یہ سین کے اسباق میں تھوڑی سی پریکٹس کر لیں۔ یہ آپ نے ہر لائن جو ہم لکھ رہے ہیں یہ تھوڑے کوشش کریں کہ ہر ایک کو کم از کم ایک صفحہ لازمی لکھیں، ایک پیج، یعنی کہ آپ کی پریکٹس اگر زیادہ لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہر لائن کو کم از کم ایک صفحہ لازمی لکھیں۔ یہ آپ کے سامنے آپ سواد کا جوڑ ہے، ایک ترتیب سے ہمارے ہیں، سین دونوں ہو گئے۔ سواد میں آپ غور سے دیکھیں کہ 1% بھی تبدیلی نہیں ہے، بے سواد، جیم سواد، جیم سواد یعنی ہے سواد کے ساتھ آپ نے حصہ یعنی حصے اس کی جمع ہوگی، قصہ قصے کی جمع قصے سے ہوگی، سواد کی پریکٹس۔ اسی طرح فے کے بیچ میں یہ ملا کر آپ نے زواد فیض، اسی طرح یہ ایک نام بن جاتا ہے رمیز، یہ زواد، یہ آپ نے دیکھے کہ سواد کی پریکٹس۔ اسی طرح آپ توئے کا جوڑ دیکھیں، توئے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، جیسے آپ نے توئے کی شکل الف کے سائز کے ساتھ برابر رکھی، اسی طرح اس کے ساتھ آپ بے توئے، خے توئے، سین توئے وغیرہ، اس کے ساتھ آپ نے رے ملا دی، ستر بن گیا، کاف توئے کے ساتھ رے ملا دی، قطرہ بن گیا، خے توئے کے ساتھ الف ملا دیا، خطات بن گیا، کاف توئے کے ساتھ الف ملا دیا، قطار، یعنی توئے کے جوڑ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آگے آپ کو چل کر ہم عین کا جوڑ بھی سکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں توئے کے جوڑ میں دیکھیں مطالعہ، توئے کے ساتھ ہے عین کا جوڑ۔ اب آپ عین کی شکل غور سے دیکھیں، جوڑ میں تھوڑی چینج ہو جاتی ہے، یہ اس طرح سے، یہ مارکر میں آپ نے دیکھی تھی، اسی طرح پین سے بھی آپ نے کوشش کریں اس کو فل ہی رکھیں، اس کا خلا اس کو نہ یعنی کہ خالی نہ چھوڑیں۔ سین کے ساتھ عین، سواد کے ساتھ یہ عین، پے کے ساتھ
اور یہ ان کے ساتھ ہم کوئی لفظ بنا دیتے ہیں، جیسے جیم کے بیچ میں میں ملا دیا، جمع بن گیا، سین کے سیت میں بیچ میں می ملا دیا، شمع بن گیا۔ اسی طرح عین کا آخری شکل آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح عین کی درمیانی شکل بھی غور سے دیکھیں۔ ہر ایک لائن کو آپ کم از کم ایک صفحہ لازمی لکھیں۔ یہ دیکھیں رفع دفع بن گیا۔ اب عین کو آپ بیچ میں لیں تو جیسے جمعہ، جمعرات، یہ لفظ بن رہے ہیں جس میں عین کی شکل بیچ میں ہے۔ یہ دیکھیں جہاں بھی حضور پاک کا نام آئے تو پورا درود شریف لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ عین کے جوڑ کے ساتھ آگے دیکھ رہے ہیں کہ فے کا جوڑ ہے۔ فے میں آپ نے ایک چیز غور کریں، توجہ سے دیکھیں کہ فے کی 3 اشکال میں سے آخری دونوں اشکال تبدیل کریں، یعنی آخری شکل بھی خلا میں یعنی کہ خالی رکھیں اس کو، اور درمیانی شکل بھی اب آخری شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سواد کے ساتھ فے، عین غین فے کاف وغیرہ یہ سارے آخری شکل میں جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فے کی شکل اور درمیانی شکل میں بھی اسی طرح اس کا کھلا رکھنا ہے۔ خفا جفا، یہ دیکھیں یہ جیم اور فے اور الف، یہ فے پھر درمیانی شکل میں آ گیا۔ تو یہ آپ غور سے دیکھیں، ایک لفظ ہے مخفف، اس میں فے دونوں اشکال میں ہے، درمیانی بھی اور آخری بھی۔ تخفیف، یہ دیکھیں اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا کاف کا جوڑ۔ کاف میں ایک چیز جو ضروری ہے وہ یہی ہے فے کی طرح کہ آپ نے شروع اور آخری شکل کاف کی تبدیل نہیں ہوتی لیکن بیچ کی شکل تبدیل ہوتی ہے۔ اب آخری شکل میں کاف آپ دیکھیں کہ حق یا افق میں دیکھیں کہ آخری شکل ہے کاف کی، یہ بالکل نارمل کاف کی طرح جیسے ہے، لیکن جب آپ محقق لکھ رہے ہیں کاف دونوں اشکال میں ہے، یعنی درمیانی بھی اور آخری بھی، اس میں آپ غور سے دیکھیں درمیانی کاف تبدیل ہے۔ یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ درمیانی شکل کاف کی تبدیل ہے، فے کی دونوں آخری اشکال تبدیل ہیں، کاف کی صرف درمیانی شکل۔ اب ایک لفظ لکھیں جیسے مفاد، اس میں فے ہے، ایک لفظ لکھیں مقام، اس میں کاف ہے۔ اب اس کی بیچ کی اشکال ہیں تو یہ نقطے سے فرق پڑتا ہے کہ کون سا کاف ہے کون سا فے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے حقیقت، اس میں کاف دونوں اشکال درمیانی ہیں تو یہ دونوں کھلی رکھیں گے۔ اسی طرح لفظ ہے تحقیق، اس میں کاف دونوں اشکال ہیں یعنی آخری بھی ہے اور درمیانی بھی ہے۔ بس یہ کاف کے جوڑ کو آپ توجہ سے دیکھیں۔ جو آج کی ویڈیو ہے اس میں آپ نے کاف کے جوڑ کی الف سے ترتیب وار ہم نے الف سے کاف تک کے جوڑ، یعنی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے کاف اور لام یہ پھر چھوٹی یہ تک سارے انشاءاللہ کور کریں گے۔ یہ آپ توجہ سے دیکھ لیں۔ یہ آپ کے سامنے اسباق کی ترتیب، اس کے آپ جتنی پریکٹس کریں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیں۔ جس طرح سے آپ مارکر کے اسباق کی پریکٹس کر لی تو پین میں بھی اسی طرح آپ توجہ سے لکھیں۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔